تو محمود صاحب اس کا مطلب کہ ابھی جو بنیادی تقاضے بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہی نہیں پوری ہو پا رہی، تو ٹیکنالوجی اور انوویشن تو پھر بہت آگے کی بات ہے. تو یہ کس بنیاد پر اس وقت ایگریکلچر کو، آپ نے فائنانس منسٹر کا حوالہ دیا، وہ ہر جگہ ایک گیم چینجر کے طور پر پاکستان کی اکانومی کی ایک بیک بون کے طور پر جب وہ گنوا رہے ہیں، فیسیلیٹیشن تو ابھی جو آپ نے بیان کی اور کچھ جو ہماری بھی تھوڑی بہت جو ریسرچ ہے اس کے مطابق کہیں کوئی ایسی خاص نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سود کے ساتھ بھی قرضے نہیں مل رہے، جو شاید تھوڑے بہت ملتے ہوں گے وہ بھی بڑے شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، اور فصلوں کا ٹائم ہی اتنا ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے ان قرضوں کو واپس کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے. تو یہ معاملات چلیں گے کیسے آگے؟ پھر یہ شعبہ کیسے استحکام حاصل کر سکے گا؟ دیکھیں، آپ کے پاس آپ ایک نمبرز اٹھا لیں کہ آپ کے پاس 8 ملین سے زیادہ فارمنگ ہاؤس ہولڈز ہیں. اس میں سے 60 سے 65% وہ لوگ ہیں جو آپ کے اسمال فارمرز ہیں. اب اگر اس میں سے آپ نے 2000 لوگوں کو، 5000 کو، 10,000 کو کچھ دے دیا تو مجھے بتائیں اس کا فرق کیا پڑنے لگا ہے زراعت کے اوپر. زراعت کے اوپر تو فرق تب پڑے گا کہ ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں چیزیں فری میں دیں، لیکن کم از کم مارکیٹ ڈائنامکس پہ تو چلنے دیں نا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گندم کی ایکسپورٹ 1 کلو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور جتنا امپورٹ بھی کریں گے اور آپ اپنے ملک میں بھی بیچیں، اس کے لیے نہ آپ کے پاس اسٹوریجز ہیں نہ خریدار ہیں، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ 4,000 روپے والی گندم 2,200 میں 2,000 میں بھی خریدار نہیں ہوں گے. 700 ارب روپے کا آپ نقصان ان کو پہنچ جائے گا. تو ایک تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کے اوپر جو لوگ ہیں وہ بیٹھیں اور سمجھیں اور سمجھا بھی دیں کہ یہ کس طرح سے کام چلنے لگا ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے جو چھوٹا کاشتکار ہے جس کی آپ کے سارے پولیٹیکل مینیفیسٹوز میں لکھا گیا ہے، وہ اور مارجنلائز ہوگا، وہ اپنی زمینیں بیچنے کی کوشش کرے گا، وہ اور کسی اور کے ہاتھوں جا کے زمینیں آپ کی فریگمنٹ ہو جائیں گی، اور چھوٹا کاشتکار آپ کا اس ملک سے اور متوسط طبقے کا کاشتکار بھی اس ملک سے چلا جائے گا. تو ضرورت اس چیز کی ہے اس وقت بیٹھیں اور سمجھیں کہ جو پچھلے سال میں آپ نے تجربہ کیا، آپ نے اگر فری اکانومی کی بات کی تو کیا آپ نے IMF کے کہنے کے اوپر ایک طرف تو فری کر دی، دوسری طرف تو آپ نے ہاتھ بھی باندھ دیے، پیر بھی باندھ دیے زراعت کے. ان پٹ کی پرائسز آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے حساب سے خریدو. آپ کے پاس یوریا اپنے ملک کے ریسورسز سے ہوتی ہے، وہ پچھلے 3 سال میں 1700 سے بڑھ کے اس وقت 4,500 روپے کی مل رہی ہے. امپورٹڈ چیزیں تو ویسی مہنگی ہو رہی ہیں ساری کی ساری، وہ تو چھوڑ دیں، وہ تو ویسی مہنگی ہو رہی ہیں. تو یہ جب سے یہ چیزوں میں آپ کے پیسے نہیں خرچ ہوں گے، آپ ان چیزوں کو دیکھ کے مارکیٹ ڈائنامکس کو سمجھ کے، اور ہم سے سمجھدار لوگ ہیں وہ نہیں کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.